بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ کہا جاتا ہے کہ بغداد کے شہر میں ایک شیطان نما ملید روز مسلمانوں سے چند سوالات کیا کرتا تھا۔ یہ سوالات وہ روز کرتا تھا، مگر مسلمانوں کے علماء اور مذاہبی پریشان تھے کہ ان کا کیا جواب دیا جائے، کیونکہ سوال ہی کافی عجیب تھے۔ بعض علماء کرام نے قرآن کی آیات سے جواب دینے کی کوشش کی، مگر وہ ایک نہ مانا اور کہتا کہ عقلی دلیل دو تب مانوں گا۔ ایک دن پھر وہ بازار میں یہی سوالات دہراتا رہا تھا۔ اچانک ایک 11 سالہ بچے نے کہا، میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ اول تو یہ سمجھا کہ بچہ ہے، ایسے ہی بول رہا ہوگا، مگر جب بچے نے دوبارہ کہا تو اس ملحد نے اپنا پہلا سوال کیا، آپ مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کو کس چیز نے پیدا کیا اور اس سے پہلے کیا تھا؟ بچے نے سوال سنا اور اس کا جواب یوں دیا۔ اس بچے نے ملحد سے کہا، تم 10 سے الٹی گنتی شروع کر دو۔ جب اس ملحد نے گنتی شروع کی تو 1 پر آ کر رک گیا۔ بچے نے کہا، اس سے پیچھے جاؤ۔ اس نے کہا، اس سے پیچھے تو کچھ بھی نہیں۔ پھر بچے نے کہا، جب 1 سے پیچھے کچھ نہیں تو اللہ بھی ایک ہے، جو ازل سے ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، اور جب پہلے کچھ تھا ہی نہیں تو اللہ کو کس نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہو گیا اور اپنا اگلا سوال رکھا، آپ لوگوں کا اللہ کس چیز کا بنا ہے، مطلب کس مٹیریل سے اللہ کی تخلیق ہوئی ہے؟ بچے نے سوال سنا اور تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہوا۔ پھر اس ملحد سے کہا، کیا تم نے کبھی کوئی قریب المرگ انسان دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، مرتے ہوئے کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ بچے نے کہا، کیا تم نے سوچا ہے کہ وہ جو چند منٹ پہلے حرکت کر رہا تھا، اب مرنے کے بعد اس نے حرکت کرنا بند کر دی؟ تو اس ملحد نے کہا کہ اس کی روح نکل گئی، اس لیے اس نے حرکت کرنا چھوڑ دی۔ بچے نے اس سے سوال کیا، جب روح نکل رہی تھی تو تم نے دیکھا کہ وہ روح کس چیز کی بنی تھی، مٹی کی، لوہے کی یا کسی اور چیز کی؟ اس ملحد نے جواب دیا، میں روح کو نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کس چیز کی بنی ہے، تو میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ روح کس چیز کی بنی تھی؟ بچے نے کہا، جب تم روح کو نہیں دیکھ سکتے اور یہ نہیں بتا سکتے کہ روح کس چیز کی بنی ہے، مگر پھر بھی تم مانتے ہو کہ روح ہے، پھر تم کیسے سارے روحوں کو پیدا کرنے والے کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ وہ کس چیز کا بنا ہے؟ یہ جواب سن کر وہ آدمی پریشان ہو گیا اور اپنے اگلا سوال کیا، اور آپ مسلمان کہتے ہو کہ اللہ دیکھتا ہے، تو وہ کیسے دیکھتا ہے اور اب وہ کدھر دیکھ رہا ہوگا؟ بچے نے کہا، تم نے کبھی تاریخی کمرے میں موم بتی یا شمع جلائی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ بچے نے پوچھا، اس کی روشنی کس طرف ہوتی ہے؟ وہ آدمی بولا، ہر طرف، بلکہ سارا کمرہ روشن کرتی ہے۔ بچے نے کہا، اللہ آسمان اور زمینوں کا نور ہے، اس طرح وہ بھی کائنات میں ہر طرف دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اس آدمی نے اپنا اگلا سوال کیا، جنت میں انسان کو کھانے پینے کے باوجود بھی کوئی حاجت پیش نہیں آئے گی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ بچے نے جواب دیا، 9 ماہ کے پیٹ میں بچہ کھاتا پیتا ہے اور اس سے کوئی حاجت پیش نہیں آتی، ویسے ہی جنت میں بھی پیش نہیں آئے گی، چاہے وہ جتنا انسان کھا لے۔ اللہ ان دونوں چیزوں پر قادر ہے۔ اب اس آدمی نے اپنا اگلا سوال کیا، آپ مسلمان کہتے ہو کہ جہنم میں جہنمیوں کو آگ سے عذاب اور تکلیف دی جائے گی، تو بھلا جنات آگ سے بنے، ان پر آگ کا کیا اثر ہوگا؟ بچے نے سوال سنتے ہی زمین سے مٹی اٹھائی اور ملحد کی آنکھوں اور چہروں پر پھینک دی، جس کی وجہ سے وہ ملحد درد سے شور مچانے لگا۔ بچے نے کہا، جب تم مٹی سے بنے ہو اور مٹی سے تمہیں تکلیف بھی ہوئی، تو ایسے ہی جنات کو بھی آگ سے تکلیف ہوگی۔ یہ سارے جواب سن کر مجمع میں موجود مسلمان بہت خوش ہوئے، اور یہ بچہ امام جعفر صادق علیہ السلام تھے۔
آپ علیہ السلام پر کروڑوں رحمتیں نازل ہو، آمین یا رب العالمین۔